سورة المومنون آیت نمبر 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 51 سے جو دیکھ رہے تھے کہ باقاعدہ تمام رسولوں کی بھی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے رسولوں، آپ بھی سب کھا پی تو سکتے ہو حلال پاکیزہ، لیکن وَاعْمَلُوا صَالِحًا، آپ لوگوں نے بھی بہت اچھے کام کر کے دکھانے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر لحاظ سے جانتے ہیں، عمل دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب ایک ہی اللہ کے بندے اور ایک ہی دین کا پرچار کر رہے ہو، ایک ہی امت ہو، میں ہی آپ سب کا رب اور پالنے والا ہوں۔ لیکن آگے بتایا گیا کہ انسان نے اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی اپنی کتابیں تھام لی اور اپنے اپنے فتوے اور اپنے مطابق دین کو بنا سنوار لیا، اور سب اپنی کتابوں پر بہت خوش ہیں، جس پر ہم نے اینڈ کیا تھا آیت نمبر 54 پہ کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی کتاب سے دین نہیں بتاتے، فذرہم، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، یہ اپنی غفلت میں پڑے رہیں حتی حین، ایک مدت تک۔ یعنی یہ حتی حین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت مقرر پر اللہ ان سب کو پکڑ لیں گے، یا قیامت یا انڈیویجولی انسان کی موت جو اس کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے پہلے پہلے سنورنے اور سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں اور ہر انسان مگن ہے جو اس کے پاس موجود ہے، تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر ایک وقت خاص تک، ایک وقت مقرر تک۔ اب بہت ہی خوبصورت انداز سے بات ہوتی ہے کہ ایحسبون، کیا یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، ایحسبون یعنی یہ یا جو ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں، کون؟ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، پیچھے کی آیت کو آپ دیکھیں گے، فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، کہ کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے اس میں بڑا فریحون ہے، بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دو حتی حین، ایک مدت تک کہ ان کو میں نے کتاب دیا، ان کو میں نے ہر طرح سے ان پر حجت پوری کی، لیکن یہ اپنے میں مگن ہے، تو یہ سمجھتے ہیں انما نمدہم بہ، کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ۔ یعنی یہ دیکھیں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ رسول پر جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے نہیں، بلکہ اس کی روز بروز عزت بڑھتی جاتی ہے، اس پر بیٹھنے والوں کا مجمع بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ، وہ اتنا ہی سچا ہے۔ یعنی ہم نے اپنا ایک کرائیٹیریا، اپنی ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس کا مطلب وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور اس کے باوجود پھلتا پھولتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اتنے پھل پھول رہے ہو، تو اللہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال سے بھی اور اولادوں سے بھی، نسارع لہم فی الخیرات، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں؟ آپ دیکھیں نا، جو عمرے کرتا ہے دھڑا دھڑ، حج کرتا ہے ہر سال، اس کے پاس مال کی کمی نہیں ہوتی، اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے، عزت بھی اس کے پاس بہت ہوتی ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ میں بس حق پر ہوں تو اس کی کوئی دلیل قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کو بھی گمراہی میں بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں یہ حج، عمرے، خوشیاں، فرما بردار اولاد اللہ کی رضا والا عطیہ ہے،
وہاں اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مگن کر دیں، غافل کر دیں، اور ہم سمجھیں کہ اللہ ہمیں اتنا نواز رہے ہیں تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور آپ یقین جانیں، یہ ہم سب کے یہ سائیکو پرابلم ہے کہ جب ہم بہت خوشحال ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے کسی کو دکھایا ہی نہیں ہے، اور جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں استغفار کرو۔ تو اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شرک کرنے والے، یہ دین کی دھجیاں اڑانے والے، ان کو اگر ہم نے مدد کی ہوئی ہے مال اور اولاد سے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم بہت جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیاں دینے میں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے لا یشعرون، ان کو اپنی غلطی کا شعور تک اللہ نے مٹا دیا ہے، کیونکہ انہیں ایک کتاب دے دی گئی تھی جس میں حق اور باطل کی تمیز ڈال دی گئی تھی۔ اس کے باوجود انسان جب آنکھ چراتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، نبی کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ڈالتا ہے، حق بولنے والوں کو بدنام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ بات یہ ہے کہ انہیں شعور بھی نہیں کہ یہ بتدریج گریجولی کیسے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ان کے کمپیریزن میں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے کمپیریزن میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ مومن میں کیا صفت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ مومن جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، یہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم نے اللہ رسول پہ کچھ جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں اپنے مفاد پر کوئی آیت کا غلط استعمال تو نہیں کر لیا۔ یہ اپنے رب سے، بے شک وہ لوگ وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، لرزتے رہتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آیات پر پکا ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے کوئی اجماع تواتر سے اپنے اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور نہیں کرنا ان فضول ٹرمنالوجیز کو یوز کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ آیات جو لکھی ہوئی ہے میری پکڑ اسی سے ہی ہوگی، اور آپ خود بھی دیکھ لیں آیات کے علاوہ آپ کسی اور چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو دیکھیں آپ نے 2 کوالٹی پڑھا ایمان والوں کی۔ تھرڈ، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کرتے، جبکہ نبی ہمارے لیے بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کو بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے کہ اللہ بھی بچا لیں گے، نبی بھی بچا لیں گے، اللہ بھی روزی دیتے ہیں، نبی بھی روزی دیتے ہیں، اللہ بھی اولاد دیتے ہیں، نبی بھی اولاد دیتے ہیں۔ ایسے وہ اللہ رسول کو ایک سٹیٹس پر لا کر مرج نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایمان اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور رسول کے ساتھ ایمان کا کیا تقاضا ہے، یعنی یہ بڑے پرفیکشن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معاملے میں کہ اللہ نے اپنا تعارف اور اپنے نبی کا تعارف کس طرح سے کرایا۔ ابھی آپ نے اوپر ہی پڑھا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من طیبات، آپ پاکیزہ چیزوں میں سے کھا سکتے ہو، واعملوا صالحا، لیکن اے رسولوں اچھے عمل کرنا ہے، انی بما تعملون علیم، اللہ تمہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ رسول کا کیا فرق آ گیا، اللہ نہ کھاتے ہیں، اللہ کو اچھے اعمال کی کیا ضرورت، اللہ تو اپنی جگہ اللہ ہیں، ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا انصافی والا، اور اللہ کے اوپر کوئی علیم نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ نبیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک اچھے لوگوں کی بھی صفت بیان ہوئی کہ اپنی رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی کسی لحاظ سے ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات آتی ہے
کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، تب بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم حرام مال تو نہیں خرچ کر رہے ہیں، کہیں ہم نے دکھاوا تو نہیں کر لیا۔ دیکھیں آگے کی آیت کیا بتاتی ہے، والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو وہ دیتے ہیں، ما آتو، جو بھی وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور دل پھر بھی ان کے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی دکھاوا اور ریاکاری نہیں کرتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے فنڈز، بڑے سے بڑی زکوٰۃ دے کر بھی ان کے دل ہلتے رہتے ہیں کہ وہ کہیں اللہ کی ذات کا حق تو نہیں مار رہے، لوگوں کا حق تو نہیں مار رہے، اور ان کا دیا ہوا قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ ہے اچھے لوگوں کی صفت۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی انہیں جی اٹھنے پر اتنا ایمان ہے کہ میرا کیا حشر ہوگا اگر میں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں سنوارا۔ پروردگار فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جو یسارعون، سرعہ، یہ ہیں جو دوڑنے والے، جلدی کرنے والے ہیں بھلائیوں میں، نیکیوں میں۔ یہ لوگ ہیں نہ کہ شرک کرتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے تو غریبوں کو خود ہی مال دے دیتے، اگر اللہ چاہتے تو ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں یہاں عقل مند اور بے عقل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ تم مال میں اور فرمانبردار اولادوں میں کھیل رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم گناہ کر کر چھوٹ جاؤ گے اور یہ اللہ کی عطا صرف نیک لوگوں پر ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے یہ تو میں سب کو دیتا ہوں، یہ دنیا کی عطا تو اللہ سب کو دیتے ہیں، آخرت میں جنہیں ملے وہ بڑی بات ہے۔ تو آگے آپ غور کیجئے کہ پروردگار فرماتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت جوائننگ ہے اگر آپ غور کریں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یہ اتنی ساری پیاری پیاری آیتوں کے بعد یہ کیسے جوائن ہوگا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے ہیں کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اس کے اندر بات یہ بتائی جا رہی ہے جو میں نے سمجھی ہے کہ ہم کسی کو بھی آیتوں تلے اتنا بوجھ میں نہیں دباتے۔ ہم نے جو اللہ کی کتاب سے اللہ فرماتے ہیں ڈو اینڈ ڈونٹس دیے ہوئے ہیں، ہم نے جو تمہیں کتاب میں سمجھایا ہے کہ دین کیا ہے اور اس پر ہر انسان کو کیسے عمل کرنا ہے، یہ اس کے لیے اپلیکیبل ہے۔ یعنی وہ ریزسٹنس رکھتا ہے ان تمام باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بندہ ہے۔ ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو بات کہی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے مطابق مت چلنا، تو اس کا مطلب ہم سب سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دین کے خلاف مت جانا، اس کا مطلب ہم اس دین کی فیور میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنی طاقت کا احساس بتاتے ہیں اور ہمیں جو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تمہیں الہامی کتاب سے احکامات نازل کیے، تو کیا تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ڈالا؟ تو اس لیے اگر ہم ایکسکیوزز کرنا چھوڑ دیں، فضول ایکسکیوزز کرنا چھوڑ دیں اور اپنے لوگوں کی سمپتی لینا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں جب کوئی لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ بھی جانتے ہیں تم مجبور ہو تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں مجبور ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، میں کیا کر سکتی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سمپتی گویا اللہ ہمیں سمپتی دے رہے ہیں، اللہ ہم سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہاں میری بندی تو بڑی کمزور اور بڑی مشکل میں آ چکی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ایسا کہیں سے کوئی ہمیں نہیں نظر آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے آرڈر دیتے ہوئے کہتے ہیں لا نکلف نفسا
الا وسعہا، ہم نے کوئی تمہیں ایسا آرڈر نہیں دیا جو تمہاری وسعت سے آؤٹ ہو۔ اگر یہ آیت کا آپ کو علم آ جائے تو اب آپ کا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے جو بول رہا ہے وہ میں کروں گی اور کر سکتی ہوں، اور کوئی رکاوٹ میرے آگے نہیں آ سکتی۔ اور یہ نبیوں کے قصوں میں بات ہی یہی بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں کو حتی الامکان محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن جب نبی اکیلا ہو جائے یا جب نبی کے دشمن اتنے ہو جائیں کہ وہ انہیں نہیں نمٹ سکتا تو پھر آگے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کے دشمن، نبیوں کے دشمن اللہ کے حکم سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن نبیوں کو اپنی زندگی میں اور ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں حتی الامکان فیلڈ میں اتر کر کام کرنا پڑے گا۔ جب ہم نہیں کر سکیں گے کام اور ہم اپنی جگہ سنسیئر ہوں گے تو اللہ کی مدد لازم آئے گی، یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں مرتے دم تک کوئی ریٹائرمنٹ کا کہیں سے کوئی اللہ ہمیں نہیں بتاتے، جب تک دم میں دم ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ نہیں تکلیف دیتے ہیں کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب، یہ دیکھیں یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ الہامی کتاب ہے، یہ وحی والی کتاب ہے، یا یہ کوئی اور کتاب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا کتاب، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے، ینطق، وہ بولتی ہے، وہ کتاب بات کرتی ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ بالکل سچی بات کرے گی۔ یہ کون سی کتاب ہوگی؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ وہ کتاب جو باتیں بتائے گی تو کسی پر ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو میں اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل کی لکھوا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کتاب لکھی یا نہیں لکھی، لیکن ایک کتاب آپ ضرور لکھوا رہے ہیں جس میں میرے اور آپ کے تمام چٹے پٹے ہیں۔ ہمیں یہ آیت پڑھنے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر بہت شرمندہ ہو کر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ اور خاص کر ہم جو قرآن پکڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی، سارے مسلمانوں کو، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے کہ یہ کتاب ہماری سوچ تک کو بتا دے گی، ہماری سوچوں تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قوف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ وسوسہ کیا گزرتا ہے اس شخص کے قلب سے۔ سوچئے کہ اگر اللہ ہم پر ہماری سوچوں کو سب کے آگے کھول دیں گے، سوچوں کو، عمل تو دور کی بات، ہم جو سوچتے ہیں برا، واہیات، گندا، اچھا، لیکن ہم جو گندا سوچتے بھی ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ کھل گیا ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں تک کو پاکیزہ کر دیجئے، اور اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس ایک ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی اسے محسوس کرے نہ کرے، ایک ایک رکوع، ایک ایک سجدہ، ایک ایک قیام، ایک ایک لفظ، چلنا پھرنا، یہ سب میرے رب کے آگے میں پیش ہوں اور میرا رب مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے سچی محبت بھی دے دے اور اللہ کا خوف بھی عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ساتھ ہم آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل، ان کے دل اس بات سے غافل ہیں۔ کس بات سے؟ کہ ایک کتاب تمہاری لکھی جا رہی ہے، تمہارے اعمال کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اس بات سے انسان غافل ہے، اگنور کر کے چلتا ہے۔ وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے لیے اتنے اعمال ہیں من دون ذالک، اس کے علاوہ، کہ وَهُمْ لَهَا عاملون، جس کو وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو سچا مومن مسلمان بنائے اور اللہ کے آگے چمکتے چہروں سے پیش ہونا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔